شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جیسے ہم مختلف طریقوں سے مختلف عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ سے فضل کا سوال کرتے ہیں، میرے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح اس مہینے میں ہم اور بہت سارے کام اور بہت سارے طریقوں سے خیر حاصل کر سکتے ہیں اور شر کو دور کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے مسائل ہیں، جادو جنات کا مسئلہ ہے، روحانی مسائل ہیں. ان مسائل میں ہم جب ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اس کا ہم علاج کس طریقے سے کرتے ہیں، ہم اپنی روحانی قوت کو مضبوط کرتے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، انہیں کوشش کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ پڑھائی کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم شیطان کو دور کرنے کی پڑھائی کرتے ہیں، ہم شیطان کے شر سے بچنے کے لیے عمل کرتے ہیں. لیکن ان دنوں میں خاصیت یہ ہے کہ ان دنوں میں یہ سارے اعمال کرنا بہت آسان ہے. ان دنوں میں ہم یہ سارے معاملات بہت ایزیلی کر سکتے ہیں، اور ان دنوں میں شیطان جو 10 گنا طاقت لے کر ہم پر حملہ کرتا تھا پہلے، ان دنوں میں اس کی طاقت میں وہ بھی کمی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کی ایمانی قوت جو ہے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں میں ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ وہ دن ہیں جن میں ہم جادو جنات کا علاج بڑے آسانی طریقے سے، بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کیا تھا. وہ طریقہ، وہ پوائنٹ دیکھیں، غور کریں نا اس چیز پر کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ کس طریقے سے اس شر سے نکلنا ہے. تو وہ سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلا سٹیپ، سب سے پہلی چیز وہ ہے دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. جب آپ نے دیکھا، آپ کو فیل ہوا، تو آپ نے دعا کی کہ اللہ اس شر کو ختم کر دے. تو میرے اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیج کے وہ سارا شر ختم بھی کر دیا اور دکھایا اور بتلایا اور ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے، مسئلہ بنتا ہے، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے، وہ مجھے بہتر کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو یہ اللہ سے دعا کرنا یہ بہترین علاج ہے. پھر اس کے بعد تہجد میں ہمیں بہت موقع ملتا ہے، کیونکہ تراویح تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس میں کچھ ٹائم اپنا نکالیں، اپنا ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، نوافل کے لیے. کوئی 2 نوافل 4 نوافل آپ اس وقت پڑھ کے آپ اس وقت دعا کریں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت جو میرا بندہ مانگتا ہے، بتا تجھے کس چیز کی طلب ہے، بتا تجھے جو ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے. آپ کیا کریں، میں کمل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس میں سورہ فلق ناس زیادہ پڑھیں. جو بھی قیام کریں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. اب تہجد کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، برکتیں نازل ہو رہی. سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو. سحری کے وقت کیا ہوتا ہے؟ سحری میں برکت ہے، سحری میں خیر ہے، سحری میں اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں. ایک وقت وہ ہے. دوسرا آپ عبادت کون سی کر رہے ہیں؟ تہجد پڑھ رہے ہیں. تیسرا آپ دعا کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت مانگ رہے ہیں جب میرا اللہ فرما رہا ہے کہ بتاؤ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. تو اس وقت جب آپ یہ بار بار پڑھتے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کر کے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی تم کہتے ہو من شر النفاثات فی العقد، اللہ ان گروں کو، ان جادو کے پتلوں کو، ان تعویذوں کو، اس شر کو، اس ہر طرح کے جن جنات کے شر سے مجھے بچا لے. جب بندہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے یہ بار بار پکارتا ہے، میرا اللہ اس شر کو ختم کر دیتا ہے. پھر اسی طرح افطاری کے وقت دعا کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آپ اس وقت دعا کریں. جو بندہ اس وقت افطاری سے پہلے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، میرا اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو بندہ اللہ سے شفا مانگتا ہے، میرا اللہ اس بندے کو شفا عطا کر دیتا ہے. پھر ایک تجربہ، میں اپنا تجربہ بھی آپ سے شیئر کر لوں. اس وقت سب سے، کیونکہ ساری باڈی میں انسان جو
کھایا ہوتا ہے صبح سحری کے وقت وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے اور انسان کا بالکل اسٹمک خالی ہوتا ہے۔ اب یہ کیا کرے کہ سورہ فلق ناس، سورہ فاتحہ اور سورہ فلق ناس اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھے پانی کے گلاس پر، اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 کا حصہ ہے ان اللہ سیبتلو، یہ 100 مرتبہ پڑھ لے، ایک پانی کے گلاس پر پڑھ کے رکھ لے، جب افطاری کرے اس پانی کے گلاس سے کرے۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، ذاتی تجربہ، کیونکہ تجربات علاج میں جائز ہیں، اور تجربہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ ثابت کریں کہ جی آپ یہ بتا رہے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج میں کچھ گنجائش چھوڑی ہے کہ علاج میں تم اپنے معاملات کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق طے کر سکتے ہو، تو یہ معاملات میں آتا ہے علاج، تو اس لیے یہ میرا ایک تجربہ ہے۔ تو اس میں آپ جب یہ کریں گے تو وہ پوری باڈی میں آپ کے جو پانی جائے گا، آپ پانی پئیں گے، وہ آپ کے اندر جائے گا، وہ جو شر اگر آپ کو کھلایا پلایا گیا ہے، اللہ کے فضل سے میرا یہ تجربہ ہے کہ وہ فوری ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو رمضان میں آپ علاج بہت آسانی سے جادو جنات کا علاج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان پر عمل کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے خیر سے نوازتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی انشاءاللہ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جتنے میری بہنیں میرے بھائی ہیں جو پریشان ہیں، بیماری میں ہیں، جادو جنات کے مسائل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما اور ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي